تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کریں گے۔ 5 سال میں 66 کتابوں کی 1323 اقساط۔ ہم بہت بار بائبل مقدس کی کتابوں کے لیے ٹھہریں گے، لیکن ہم نے پہلی 10 اقساط کی وضاحت کی ہے اور انہیں آخری قسط میں ختم کیا ہے۔ بائبل مقدس کے بارے میں گفتگو کے ساتھ نظریہ الہام کے بارے میں، الہامی نظریات کے بارے میں، بائبل مقدس کی انفرادیت اور اس کی بے خطائی کے بارے میں، آج ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ موسیٰ کی کتابوں میں سے پہلی 5 کتابیں اور پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب اور پوری بائبل مقدس کی پہلی کتاب۔ اس سے پہلے کہ ہم پیدائش کی کتاب کی تفصیل میں جائیں، ہم اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ پیدائش کی کتاب پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے، اس کتاب کا مصنف کون ہے اور اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کو خاص طور پر دیکھیں گے، جسے بہت سے شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ کیسے ہیں آپ کا؟ بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک اور ہوں۔ پروگرام میں آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، جب ہم پیدائش کی کتاب کا نام لیتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کتاب کا نام لیتے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ وہ مجھے ہر چیز کے آغاز کی یاد دلاتی ہے، اور پیدائش کی کتاب کے بغیر انسانی تاریخ کے بہت سے حصے بے خبر رہ جائیں گے۔ صحیح۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بائبل مقدس دی، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں پیدائش کی کتاب اور دی۔ ہم اس خدا کا اور بھی زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ 1 سے پہلا 11 سچ۔ ابواب دیے۔ پیدائش کی کتاب میں سے اس کا صحیح، بہت زیادہ صحیح ذکر کہا۔ ہوگا۔ ہم واپس آغاز کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں بائبل مقدس کے حصے۔ آپ ہمیں پرانے عہد نامے میں سے بتائیں کہ پیدائش کی کتاب کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح آئے گا، 3 مرکزی حصوں میں منقسم ہے: تاریخ کی کتابیں، شاعری کی کتابیں اور پیشن گوئی کی کتابیں۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل کی بات کرتی ہیں۔ اور یہ تاریخ کی کتابیں موسیٰ کی کتابیں 5 کتابوں میں تقسیم ہیں، پھر 12 تاریخ کی کتابیں، پھر بائبل مقدس کا دل شاعری کی پہلی کتاب آتی ہے، اور آخر میں پیشن گوئی کی 17 کتابیں آتی ہیں، 5 بڑے انبیاء کے لیے اور 12 چھوٹے انبیاء کے لیے۔ پیدائش کی کتاب موسیٰ کی 5 کتابوں میں پہلے واقع ہے، جو بائبل مقدس کے شروع میں آتی ہے۔ صحیح، اس حصے کی شروعات ہے کتابوں میں سے پہلی 5 کتابیں، اور یہ بائبل مقدس میں پہلی کتاب ہے۔ بائبل کی انجینئرنگ ہمیں بتاتی ہے کہ پیدائش کی کتاب اور بائبل مقدس کی باقی کتابوں میں ضرور کوئی تعلق ہے، اور یوحنا کا مکاشفہ مخصوص ہے کیونکہ یہ بائبل کی آخری کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ مت بھولیں کہ پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی ہیں، اور پہلی پیدائش کی کتاب ہے، اور یوحنا نے آخری 5 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے آخری کتاب مکاشفہ کی ہے۔ اور منطقی طور پر پیدائش کی اور مکاشفہ کی کتاب میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ مثلاً خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو پیدائش 1:1 میں ہے۔ جب آپ مکاشفہ 21 پر جاتے ہیں تو نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً ہم پہلی کتاب میں کھوئی ہوئی فردوس کو دیکھتے ہیں، یعنی باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اس نے فردوس کھو دی، تاہم مکاشفہ میں آپ کو دوبارہ فردوس مل جاتی ہے۔ مثلاً ہم نے کھویا، اور اس کا کھونا ہمیشہ کے لیے نہ تھا،
لیکن ہمارا خدا حیرت انگیز خدا ہے، ایک عظیم خدا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم خطا کار اور کھوئے ہوئے رہیں، لہٰذا اس نے ہمیں فردوس واپس کر دی۔ پیدائش 3 میں ہم منع کیے گئے درخت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے مکاشفہ 2 اور 22 میں زندگی کے درخت کے بارے میں پڑھا، جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور جا کر اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں۔ ہم نے پیدائش 10 اور 11 میں بائبل میں سیاہ آفات کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے مکاشفہ 17 اور 18 میں بائبل کی عدالت کے بارے میں پڑھا اور لعنت کے بارے بھی پڑھا۔ زمین تیری وجہ سے لعنتی ہے اور تجھ پر زمین کی لعنت ہے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ پھر زمین لعنتی نہ ہوگی۔ ہم نے پیدائش میں پرانے سانپ کے بارے میں پڑھا جو ابھی بھی باقی ہے، اور پھر ہم نے مکاشفہ 20 میں سانپ کے انجام کے بارے میں بھی پڑھا۔ الہام سے لکھے گئے پہلے الفاظوں کے درمیان بہت زیادہ تعلق ہے اور آخری الفاظوں میں بھی ہے۔ صحیح، کیونکہ پیدائش کی کتاب روح القدس کی پہلی کتاب ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بنیاد کا وہ پتھر ہے جس پر باقی عمارت تعمیر ہوگی، اور یہ غلہ خانہ ہے جو اس سے لیا ہے بائبل مقدس کی تمام کتابوں کے صحیح۔ لیے، اور یہ وہ ہوائی اڈہ ہے جہاں سے پرندے کا یا کپتان کا کتابوں کے تمام ہوائی اڈوں کا آغاز ہوتا ہے، تاکہ ہم اس دھاگے کو پورا کر سکیں جو پیدائش کی کتاب سے لے کر بائبل مقدس کی تمام کتابوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو دشمنی کے خوفناک حملے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حملے کی نمائندگی مصنف کی شناخت میں کی گئی ہے جو اپنا مواد پھیلا رہا ہے۔ ان گمراہ کن الزامات کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی یا ابتدا کی کتاب کے خلاف غلط فہمیاں، لیکن آئیں مل کر اس کتاب کے خلاف حملوں کی وجوہات کو دیکھیں اور آپ ان پر تبصرہ کریں۔ مجھے امید ہے آپ ان پر ہمارے لیے تبصرہ کریں گے۔ تو پیدائش کی کتاب پر حملہ کیوں ہوا؟ پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ تخلیق کے ذریعے خدا کی ملکیت کی دستاویز ہے، اور ظاہر ہے کہ دھوکے باز شیطان اور اس کے پیروکاروں کو یہ پسند نہیں، اور ظاہر ہے کہ زمین کا اصل مالک ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یوں وہ کوشش کرتا ہے اور دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اصل مالک صحیح، اسی لیے اصل شروع میں مالک انہوں وہ نے ہے۔ کہا کہ ہمارے خداوند نے اس دنیا کو نہیں بنایا، صحیح کہا، کیونکہ جو بناتا ہے وہ صحیح ملکیت کہا، رکھتا بالکل ہے۔ آغاز اور سے مثلاً شروع میں انہوں نے منسوخ صحیح۔ کیا تھا، لیکن احمق احمق اپنے دل میں بالکل کہتا ہے صحیح کہ کہا خدا آپ نے۔ نہیں ہے۔ دوسری بات، کیونکہ یہ اس عورت کی اولاد کی کتاب ہے، اس عورت کی جو شیطان کے سر کو کچلے گی، اس آدمی کی طرف اشارہ ہے جو پورے وقت پر آئے گا تاکہ سانپ کے سر کو کچلے۔ تیسری چیز، کیونکہ یہ کتاب قربانی اور نجات کی کتاب ہے، شیطان گناہ داخل کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن خدا آیا اور صداقت اور انصاف کے ساتھ چلا اور وہ گناہ کو اٹھا لے گیا۔ لیکن کیسے؟ اسی وجہ سے اس کتاب پر شیطان کی طرف سے اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے بہت سے حملے ہوئے۔ نمبر 4 کہتا ہے کیونکہ یہ جائزہ لینے کے لیے شیطان کے منصوبوں کو بے نقاب کرنے کی کتاب ہے۔ شیطان نے ضرب لگانے کی امید جاری رکھی اور اس نے سرکشی کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا اور آدم کو نشانہ بنایا، جو شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا، ورنہ انسانیت ہمیشہ صحیح۔ کے لیے گم ہو جانی تھی۔ کیونکہ یہ کتاب پوری بائبل مقدس کی کتاب ہے، اور کیونکہ شیطان اور برے لوگ بائبل مقدس سے نفرت کرتے ہیں، اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس لیے پیدائش کی کتاب کو مہارت حاصل ہے اور شریر لوگوں سے نفرت میں اس کا سب سے بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہ جواز اور ایمان کے ساتھ حوالہ جات کی کتاب ہے، اور احترام اور محبت کے لیے یقیناً وہ نفرت کرتے ہیں ایمان کے جواز کے ساتھ، اور وہ خدا کی پرستش اور محبت سے نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کتاب سے نفرت کی گئی ہے۔ آخر میں، کیونکہ یہ بلاؤں کی کتاب ہے اور ابراہام کو وراثت میں ملنے والی زمین اور برکت کے عہد کی کتاب ہے، حقیقی مالک کو ظاہر ہونے کے لیے جو کہ خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو زمین دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور دنیا کی تمام اقوام کو برکت دیتا ہے، اس لیے شیطان اس کتاب سے بہت نفرت کرتا ہے۔ بھائی، آپ نے غور کیا ہوگا کہ شکوک و شبہات کے تمام تیروں کا رخ 1 سے 11 کی طرف ہے۔ جی، پیدائش پہلے اور تیسرے باب میں قربانی اور بحالی دنیا پر خدا کی ملکیت کی دستاویز ہیں۔ خدا نے اس کتاب میں ہمارے لیے سنگ بنیاد رکھا ہے، خاص طور پر ابواب 1 سے 11 میں، اسی لیے شیطان 1 سے 11 تک اپنے حملوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ان اقساط میں ہم پیدائش کی کتاب کے بارے میں بھرپور بات چیت کریں گے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔
ہم ان شکوک و شبہات کو بھی جاننا چاہتے ہیں جو پیدائش کی کتاب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ کچھ شبہات کتاب کے آغاز میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کتاب کا مصنف خدا خود ہے جس نے سب لکھوایا۔ مسیح ہم سب لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ مجسم ہوا اور جسمانی صورت میں خدا بن کر ہم پر ظاہر ہوا، جس نے ہمیں بتایا کہ پیدائش کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ تنقید نگار کا بڑا نکتہ کہ مسیحت بدقسمتی سے ایک زبردست صلاح کے بعد تند ہو گئی، جو کہ پروٹسٹنٹ ازم کے وسیلے سے ہوئی، جو مسیحی سچائی کو پیچھے چھوڑ گئی، اور پھر نکتہ یہ اٹھایا کہ یہ کتاب موسیٰ نے نہیں لکھی، اور یہ کہ یہ کوئی ایک نہیں جس نے یہ کتاب لکھی، لیکن بہت سے ذرائع ہیں۔ وہ ہمارے پاس بہت سے ذرائع لائے، ہر کوئی جتنا لا سکتا تھا اتنا لایا، اور وہ بڑھتا گیا اور وہ یہ ہوشیار ہو فرضی گیا۔ تصوراتی نظریہ ہے۔ اس کا کہنا ہے 4 ذرائع ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 5 ذرائع ہیں، اور کچھ کہتے ہیں، اور اس طرح بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ بھائی کیا آپ ہمیں اس کی وضاحت آئیں کر دیکھتے سکتے ہیں ہیں۔ 4 دستاویزی مفروضوں کی؟ جی بھائی۔ جس نے شروع میں اس نظریے کا آغاز کیا وہ ایک فرینچ ڈاکٹر تھا، اور وہ بدعنوان سلوک کرنے والے اور عام طور پر مذہبی چیزوں میں تعلق رکھنے والوں کے بارے میں جانتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس آدمی کا نام جین ایسٹرک تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جرمنی سے بھی کسی نے اسے منتخب کیا، اور ان بدعتوں کو پیدا کرنے والے کو ایکون کہتے ہیں، اور پھر جولین ویل ہاسن، اور بدقسمتی سے انہوں نے ان نظریات کو پھیلایا جو نظریے ایسٹراک نے پیش کیے تھے، اور اس کا خلاصہ کہتا ہے کہ پیدائش کی کتاب کسی ایک دستاویز سے نہیں آئی، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کتاب موسیٰ نے نہیں 4 لکھی، مصنف۔ لیکن بہت سے لکھاری اور دستاویز لے کر آئے اور کہا پیدائش پہلے باب اور دوسرے باب میں خدا کے نام میں فرق کی وجہ سے جو پیدائش کی کتاب میں ہے جسے خدا کہتے ہیں وہ ایلوہیم ہے، تاہم پیدائش 2 باب میں خداوند کا نام یہوہ ہے۔ کہا ہے کہ ایک دستاویز ہے جو ایلوہیم سے منسوب ہے، اور ایک اور ہے جو یہودا سے منسوب ہے، اور بعد میں انہوں نے ہمیں تیسرے دستاویز کے بارے میں بتایا جو استثنا کی کتاب ہے، اور پھر ایک چوتھی یروشلیمی دستاویز، اور پھر ایک کاہنانہ دستاویز لائے۔ وہ عجیب و غریب نظریات کے ساتھ آئے جو ہم نے لکھا ہے۔ جے مخفف ہے یہودا کا جو یہوہ۔ خدا ہے، ایلوہیم ای جو کہ ایلوہیم خدا ہے، ڈی استثنا جو کہ استثنا شر ہے، اور پی کاہنانہ جو کہ کاہنوں میں سے کاہن ہے، یعنی یہ ایک احمقانہ اور جسے آپ کہتے ہیں بے معنی مفروضہ ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے پھول پسند نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گال گلابی ہیں، یعنی جو کوئی خدا کا کلمہ پسند نہیں کرتا وہ کچھ بھی کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی وہ ان دستاویز پر انحصار کرتے ہیں کہ پہلی دستاویز یہودی تھی کیونکہ اس کے اس حصے میں یہوہ کے نام کا بہت بار ذکر ہوا ہے، لیکن یہوہ کے نام سے پہلے ایک ایلوہیمی دستاویز بھی ہے، یہ ایلوہیم کے نام سے ملتی ہے۔ بھائی ایاز اگر کوئی ذرائع سے حوالہ دینا چاہے تو کیا وہ خدا کے نام کو متحد نہیں کرے گا؟ اگر اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہوہ ایلوہیم ہم جاننا کہلاتا چاہتے ہے۔ ہیں کیوں پیدائش کی اسی کتاب میں ذکر ہوا مثال کے طور پر نام ایلوہیم ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کے بعد اس نے یہوہ کا ذکر کب کیا اور کب اس نے ایلوہیم کا ذکر کیا؟ اس کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس نام کو استعمال کرنے کی ضرورت کا ایک موقع ہوتا ہے۔ نام یہوہ جو کہ یہودا ہے، جو کہ خدا کے اور اس کے لوگوں کے درمیانی رشتے کا خاص نام ہے، لیکن جب خدا کے مخلوق کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں تو خدا کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیشہ ابد تک کا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب سے آگے جاتے ہیں، مثال لیتے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے بس ایک مثال کا ذکر کروں گا کہ 7ویں باب میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا خواب سناتا ہے مدیانیوں سے، اور اس کے ساتھی نے جواب دیا یہ جدون کی تلوار کے علاوہ کچھ نہیں، اسرائیل کے ایک آدمی یاؤس کا بیٹا۔ خدا نے مدیان اور اس کے سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ یہ مدیان کی باتیں ہیں۔ جیسے ہی جدون نے خواب اور اس کی تعبیر کی باتیں سنی، اس نے پرستش کی اور وہ اسرائیل کے خیموں میں واپس آ گیا اور کہا اٹھ، کیونکہ خدا نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور کہا مدیانی اس کی وضاحت خدا مدیانی نے کے اس طور پر کی کرتے ہیں۔ وضاحت خدا کے طور پر کی
اور جدون خداوند کہلاتا ہے، اور خداوند کا اپنے لوگوں کے ساتھ رشتہ خالق والا ہے۔ مثلاً میرے پاس اس کے لیے بہت سے ثبوت ہیں، اور مثال کے طور پر داؤد نے جاتی جولیت کو بتایا کہ خداوند تمہیں میرے ہاتھ میں دے دے گا تاکہ ساری زمین یہ جان لے کہ میں ہی خدا ہوں، اور جو کہ یہوہ بھی ہے اور ایلوہیم بھی کہلاتا ہے۔ صحیح، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ سے پہلے لوگ خدا کے نام سے واقف تھے۔ لوگ خداوند کو یہوہ کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن یہوہ کے جلال کی کہانی سے لوگ واقف نہ تھے۔ جیسے لوگ موسیٰ کی ماں یوکبید کے نام سے واقف نہ تھے، صحیح۔ جس کے نام کا مطلب اس میں یہوہ ہے، یہوہ خدا ہے۔ کا جلال۔ وہ بالکل۔ جانتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اس رشتے میں یہوہ خدا کا نام ہے، مگر ساری مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ ایلوہیم کے طور پر ہے۔ اسی وجہ سے چار ذرائع نہیں ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے جو یہ نام اس جگہ استعمال کرتا ہے، اور دوسرا نام کسی لیکن اور بھائی جگہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک اندھے کو آپ خالق کی خوبصورتی کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں، کیونکہ خالق کی خوبصورتی نہایت عظیم الشان خوبصورتی صحیح ہے۔ شکوک و شبہات کے درمیان انہوں نے ایسا کہا، ذرائع میں بہت سی اقسام ہے اور ہم نے ان کا جواب دیا۔ جی پیدائش سے متعلق شکوک و شبہات کے بارے میں انہوں نے 1 سے 11 میں بھی کہا ہے، در حقیقت اصل کہانیاں نہیں، اصل واقعہ نہیں، لیکن علامتی واقعات، رمزی کہانیاں، لیکن الہام کا لازمی حصہ بننے کی خواہش نہ کریں۔ ہم انہیں جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے نوح اور سیلاب کے دنوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ایسے بھی دن تھے جن کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اور اگر یہ بائبل میں ایک دفعہ آیا ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ افسانہ ہے؟ لیکن جب بائبل اس کا ذکر کرتی ہے تو لکھنے والوں نے سیلاب کا ذکر 7 دفعہ کیا ہے، 7 دفعہ۔ یسوع المسیح نے خود ان دنوں کا ذکر کیا ہے۔ کیسے ایک شخص جو کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یسوع المسیح سے زیادہ جانتا ہے؟ تو پھر آپ منکر ہونے کا اعلان کریں اور ہمیں تسلی دیں۔ اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ آپ بائبل پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا پر بھی، تو ٹھیک ہے، نہیں، مگر میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور یسوع المسیح پر بھی، اور ایسا نہ کرنا ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا مسیح ہے۔ نے آدم اور حوا کی طرف اشارہ کیا۔ آدم اور حوا کی طرف جب اشارہ اس کیا۔ نے کہا لیکن آغاز ہی میں خدا نے نر انہیں اور نر اور ناری۔ ناری بنایا، صحیح۔ اس نے پہلے ہی باب میں پیدائش کی صحیح کتاب کی کہا۔ منظوری دی۔ ٹھیک ہے۔ صحیح، جی۔ اور سیلاب کی کہانی کو منظور کیا اور سیلاب نوح کی کے کہانی دنوں کے کی طرف تعلق سے۔ اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ سیلاب کی کہانی کے تعلق کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلاب ایک واقعہ تھا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ وہ ایک اصل واقعہ تھا، ایک مقامی واقعہ نہ کہ بلکہ ایک بین الاقوامی واقعہ، یعنی کچھ سیلاب سے جو جغرافیائی جگہوں پر آئے وہاں کچھ نہیں بچا، قدیم دنیا پانی سے بہہ گئی اور تباہ ہو گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دکھ اور بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ بھی کہ وہ خداوند سے زیادہ جانتے ہیں اور وہ ایسا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ سب پہاڑوں کی چوٹیاں 15 ہتھیاروں سے ڈھکی ہوئی تھیں، اور جن کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور سیلاب اگر صرف مقامی سطح پر تھا تو اس کی کہانی کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کچھ جانوروں کو ایسی جگہ پر رکھ لیتا جہاں سیلاب نہ ہوتا اور اجناس کو محفوظ کر لیتا۔ پھر خدا نے کیوں جانوروں کو، اجناس کو اور نسل کو کشتی میں داخل کرنے پر اصرار کیا؟ صحیح۔ پھر اس صحیح۔ نے اشارہ کیا، جیسا آپ نے دوسرے پطرس کے 3 باب میں پڑھا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ پانی نے انہیں بہا لیا اور قدیم دنیا تباہ ہو گئی، ساری پوری قدیم دنیا تباہ ہو گئی تھی، اسی طرح موجود، اور پھر اسی طرح آسمان اور زمین اسی کلمے کے ذریعے محفوظ ہیں عدالت کے دن اور لوگوں کی تباہی تک۔ اور خدا نے کہا، میں دوبارہ پانی نہیں لاؤں گا مگر زمین کو آگ سے جلاؤں گا، اور اس کا اشارہ انہوں نے اپنے رسول پطرس کے دوسرے خط کے 3 باب میں کیا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ کیا موسیٰ نے تخلیق کی کہانی سماریوں کی دیو ملائی کہانیوں اور گلمیش کی تاریخ سے حاصل کی؟ دراصل یہ مسلسل شبیہات ہیں کہ موسیٰ کو پہلی والی دیو ملائی کہانیاں منتقل کی گئیں، خاص طور پر یہ کہ تخلیق کی کہانی سمرائی داستان سے ہے اور سیلاب کی کہانی گلگمیش کی تاریخ سے۔ میں تو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ سیلاب کی کہانی اور گلمیش کی تاریخی داستان
यही इसको बयान नहीं करती। यहाँ तकरीबन 33 के करीब दस्तावेजात हैं। पूरी दुनिया में फैली हैं। ये सब कहानियां तूफान की तस्दीक करती हैं। इस वाक़े की अहमियत के बारे में इससे ये साबित सबूत है। होता है कि ये हकीकी वाक़या है। यकीनन हम ये जानते हैं कि सैलाब के बाद बुत परस्ती शुरू हो गई, यानी सैलाब 8वें बाब में ख़त्म हुआ और पैदाइश की किताब के 11वें बाब में बाबल के ज़रिए बुत परस्ती शुरू हुई। और बुत परस्ती आम तौर पर शैतान की तरह तकरीरें पसंद नहीं करती। वो तकरीरें नहीं लाती, बल्कि वो सारे का सारा झूठ होता है। लेकिन खुदा के कलमे में वो एक हिस्सा लाते हैं और इस पर एक हिस्सा पढ़ते सही। हैं। वो कहानी जो बुत परस्ती की दास्तान के मुतल्लिक है और जिस पर हमने सैलाब के ताल्लुक से बात की थी। लेकिन क्या आपने गौर किया कि तमाम दस्तावेजात ये कहती हैं कि खुदा नाराज था? वो देवताओं देवता, यानी जी कि बिल्कुल। मुख्तलिफ खुदाओं की बात जी, करते खुदा हैं। नाराज था। इंसान की बदी बढ़ी और खुदा इंसान से नाराज हो गया और तब वो आफाकी तबाही एक आलमी तबाही बन गई। उसके बाद कुछ इजाफे, जैसे कि हम जानते हैं कि शैतान को कुछ कहा जाएगा और वो खुद से कुछ खबर बनाकर इजाफा कर देगा। लेकिन अगर हम इब्तिदा में वापस लौटें तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल वही है। और यकीनन सैलाब की तरह एक तबाही सब लोगों को तबाह कर देती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बाबुल के बुर्ज के वाक़ये में सब लोग भटक गए थे, तो उनमें से सब ने ये कहानी कही और शैतान की तरह हर कोई इसमें कुछ ना कुछ इजाफा करेगा। और जब लोग कहानियाँ सुनेंगे तो हर कोई इसमें इजाफा करेगा और इस तरह हमें एक नई कहानी मिलेगी, लेकिन असल हमें बाइबल में मिलेंगी। और मूसा को ना तो गिलगमेश की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इंसान खुदा की तरफ से बोला जैसे कि वो रूहुल कुदस के साथ साथ था। और फिर अगर उसे गिलगमेश का रमजिया मिला और वो इसके पास सैलाब की कहानी लाया, किसने बताया कि खुदा ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया और फिर तीसरे दिन? क्या ये खुदा की तरफ से इल्हाम सही। नहीं? यहाँ तक कि इस तख्लीक के बारे में बात करने वाले समराई इंसानों पर भी, और अगर उन्होंने कहा कि ये मूसा से पहले था और कि मूसा ने उससे लिया, हमारे पास पैदाइश की किताब के आगाज से ही है। ये बताती है कि आदम की एक बुरी औलाद थी जिसे काइन कहते हैं। ये वही औलाद थी जिसने खुदा के बारे में मालूमात को जाली करार दिया था और उसमें इजाफा किया जब तक कि हम सैलाब पर पहुंचे, वरना उस दुनिया पर सैलाब नहीं आ सकता था। लेकिन एक हकीकी औलाद है जिसने खुदा के बारे में ठीक तालीम को महफूज किया, और ये सीद की नस्ल थी। जैसे आपने निशानदेही की, तख्लीक के बारे में कुछ दुरुस्त मालूमात हैं, लेकिन इंसान के बदउनवान ज़हन ने इसमें इजाफा किया और वो उस शरीर काइन की औलाद थे। लेकिन जो मूसा ने लिखा है वो बराह रास्त उसने इलाही इल्हाम से लिखा है, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और हम अपने प्यारे नाजरीन को तसल्ली देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर कुछ मजमून देंगे जो ऐसी दास्तानों को जाहिर करेंगे, और आप बाइबल मुकद्दस में से इन कहानियों को पढ़ें और सीखें और फिर हमें वजाहत दें। और अगर कुछ समझ ना आए तो हमसे राब्ता करें। भाई, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। क्या आप नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बाइबल मुकद्दस से आमतौर पर कैसे रजू किया जाए, और ख़ास तौर पर पैदाइश की किताब से? क्या आप उस्ताद की रूह से या शागिर्द होने की रूह से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि बाइबल की पहली किताब से इस्तिफादा हासिल कर सके? यकीनन उस्ताद की रूह से उस शख्स को खुदा खाली छोड़ देगा, जैसे उसने दौलतमंदों को खाली कर दिया और भूखे लोगों को खुशहाल और सैर किया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शागिर्दों की रूह से ये रूह भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे गज़लो गज़लात के दूसरे बाब की 8वीं आयत बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे महबूब की आवाज़ देख, वो आता है पहाड़ों पर से कूदता हुआ और टीलों पर से फांदता हुआ। कलाम पढ़ते हुए मैं अपने महबूब की आवाज़ सुनता हूँ, जिसके बारे में मसीह ने यूहन्ना के 10वें बाब में कहा, भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज सुनती हैं। खुदावंद की आवाज को दूसरी आवाजों से अलग करो। कोई आवाजें भेड़ तमाम गाने वालों की आवाजों को नहीं जानती, ये किसी गाने वालों की आवाजों को भी नहीं जानती, लेकिन जैसे ही वो चरवाहे की आवाज को सुनती है तो वो लरस जाती है। अपने प्यारे नजात दहिंदा की आवाज सुनने के लिए बाइबल के करीब आ जाएं तो आप सब कुछ खुदा की तरफ से पाएंगे, और ये सच है। हर वो शख्स जो कलामे मुकद्दस को रूह की सच्चाई से पढ़ता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। शुक्रिया। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। मेहमानों से इसकी दोहराई करते हैं। ये किस्त पैदाइश की किताब का तारुफ था। हमने बहुत कीमती मालूमात आपको दी, तो आपने क्या सीखा?
ہم نے سمجھ لیا کہ کیوں شیطان اس پیدائش کی کتاب پر اپنے زوردار حملے کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک دستاویز ہے جو خدا کی اس زمین اور کائنات کا مالک ہونے کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اور اسی کی یہ کتاب ہے جس میں یہ آیت لکھی ہے کہ عورت کی نسل سام کے سر کو کچلے گی، جس میں قربانی اور نجات کا ذکر ہے۔ اور یہاں شیطان نے خدا اور انسان کے درمیان رشتے کو گناہ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ پیدائش کی کتاب ایک بیج خانہ ہے جو خدا کے کلمے کے بیجوں کو ذخیرہ کرتی ہے، اور یہ ہر چیز کا آغاز ہے۔ صحیح۔ قطع نظر اس کے کہ پاک کلام پر عمومی اور پیدائش کی کتاب پر خاص طور پر حملے کیے، لیکن مسیح کے الفاظ مجھے بہت تسلی دیتے ہیں، جس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، اور پیدائش کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہاتھوں میں ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بھائی خدا یوسف، کو آپ بھی کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ ناظرین، بائبل مقدس کے مطالعے کی اس تعارفی قسط میں پیدائش کی کتاب اور بائبل مقدس کی باقی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم نے بات کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کتاب میں مکمل استحکام ہے۔ عام طور پر بائبل مقدس اور پیدائش کی کتاب کوئی مختلف دستاویز نہیں، لیکن موسیٰ نے کیسے لکھی، بائبل نے کیا کہا، اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اس جذبے کے ساتھ بائبل کی طرف آئیں، روح القدس سے مطالبہ کریں، خدا سے اپنا ذہن کھولنے کا مطالبہ کریں۔ اس کتاب کی عظمت کو دریافت کرنے کے لیے آپ سے اگلی قسط میں ملنے کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔